السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسيكون بعدی خلفاء فيكثرون. رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 2 فروری 2024 21 رجب المرجب سن 1445 ہجری ہے، اور اس وقت ملک پاکستان میں غالباً اگلے جمعہ تک انتخابات قومی لیول پر ہو چکے ہوں گے. میں انتخابات اور سیاست کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ حکمرانی کرنا اور اسلامی خلافت کا قیام رکھنا، کیا یہ دین اسلام کے احکامات میں کوئی حکم اور دین اسلام کے حصوں میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، اگر یہ دین اسلام کے احکام بھی ہیں اور دین اسلام کا حصہ بھی ہے تو اس کے اہل لوگ کون ہیں؟ کیا علماء کرام کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں؟ کیا عالم دین کا معاملہ صرف مسجد کی حد تک ہے، صرف مدرسے اور خانقاہ اور تبلیغ اور تعلیم اور تدریس کی حد تک ہے، یا سیاست اسلامی میں بھی علماء کا کوئی حق ہے؟ یہ آج کے دور کا ایک اچھوتا اور چبھتا ہوا سوال ہے. میں آپ کی خدمت میں دلائل شروع کرنے سے پہلے مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح دین کے سارے کام علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی سیاست اسلامیہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ نبوت کی نیابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب وہ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے دین کے علماء ہیں. غیر عالم جس طرح امامت کا حق نہیں رکھتا، جو دین نہیں جانتا، جس کو دین کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ہماری نماز کا امام نہیں بن سکتا، جمعہ کا خطیب نہیں بن سکتا. اسی طرح غیر عالم سیاست میں بھی اپنی انٹری نہیں کر سکتا اگر وہ دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا. شرعاً یہ حق علماء کا ہے، اور صرف علماء کا. اگر کوئی غیر عالم اس میں آئے تو علماء کی اتباع میں آئے، علماء سے پوچھ کے آئے. کوئی غیر عالم اس میں آئے اور علماء سے پوچھے بغیر آئے تو وہ شریعت میں گناہگار ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں انٹری کر رہا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے. یہ اتنا کڑوا سچ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کے کان اس سچ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں چند اس پر دلائل آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. دیکھیے سورۃ صاد 23واں پارہ، اس کی آیت نمبر 21. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو نبوت دی، ہم آپ کو زمین میں حکمرانی اور خلافت کا اہل قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو سیاست اسلامیہ کا وارث قرار دیا. کیا داؤد علیہ السلام کی امت میں کوئی اور اس قابل نہیں تھا کہ وہ سیاست اسلامیہ کرتا؟ لیکن اللہ نے وقت کے نبی کو کام دیا، کیونکہ جب تک بنی اسرائیل کی قوم اور انبیاء رہے ہیں اس وقت تک سیاست اسلامیہ انبیاء کا کام تھا.
نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہی نبی ہوتا، وہی پیغمبر اور رسول ہوتا، اور وہی اسلامی سیاست دان ہوتا۔ جب انبیاء بنی اسرائیل کا دور گزرا، بنی اسماعیل میں پہلے اور آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاتم النبیین بن کے تشریف لائے تو حضور پاک نبی بھی ہیں اور اسلامی سیاست دان بھی ہیں۔ ختم نبوت کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ نے یہ رحمت کر دی کہ اب آپ کے وارث انبیاء پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہوں گے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ پہلے نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا وارث بنتا۔ اب ختم نبوت ہے، نبی کی وفات کے بعد نبی اس کا وارث نہیں ہے، عالم اس نبی کا وارث ہے۔ تو جو کام نبی نے کرنے ہیں وہی کام علماء نے بطور نائب کرنے ہیں امت کی راہبری کے لیے۔ تو جو سیاست نبی کرتے تھے وہی سیاست علماء کریں۔ اب جو بندہ انبیاء کا وارث ہے، عالم دین ہے، شریعت اسلامیہ کو جاننے سمجھنے والا ہے، تو اس آدمی کو خطبہ دینے کا بھی حق ہے، مسئلہ بتانے کا بھی حق ہے، فتویٰ دینے کا بھی حق ہے، اس آدمی کو امام اور خطیب بننے کا بھی حق ہے، اور اسلامی سیاست دان بننے کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی بندہ عالم دین نہیں ہے تو شرعاً وہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے۔ ہاں علماء اس کو نائب مقرر کر دیں اپنی نگرانی میں، پھر اور بات ہے۔ جس طرح امام کے لیے ہر چیز شریعت کے اصول اور ضابطے پورے ہونا امام میں ضروری ہے، ورنہ وہ امام نہیں بن سکتا۔ مقتدی کوئی بھی بن سکتا ہے، مقتدی میں وہ ضابطے پورے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پورے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، یہ امام کی اقتداء میں مقتدی ہے۔ ایسے ہی عالم میں سیاست اسلامیہ کی صفات پوری ہیں، ہاں کوئی ان کی اتباع میں ان کے ساتھ چلے، اس میں صفات پوری ہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پوری ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء سے پوچھ کے چلے گا تو اجازت۔ یہ اصولی موقف اللہ رب العزت کے اس قرآن کریم کی آیت کی صورت میں۔ اس پر میں نے کوئی جنگ اخبار، کوئی اخبار جہاں، کوئی کسی کتاب کی کہانی سیریز نہیں پڑھی، میں نے اس اللہ کے کتاب کو پڑھا جس پر آپ کو اور میرا ایمان ہے۔ اس کے بعد آئیے حدیث پاک پر۔ حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، یہ مین چیپٹر ہیڈنگ ہے۔ اس ہیڈنگ کے تحت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا سیاست اسلامی انبیاء بنی اسرائیل سے شروع ہوئی۔ وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی وفات پا جاتے تو اللہ دوسرے نبی کو اس کا نائب بنا کر بھیجتے، یعنی وہ نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال اٹھا، حدیث پاک سنتے ہوئے یوں اپنی آنکھوں کو رسالت مآب کے چہرے پر ڈالا اور سوالیہ نظروں سے مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما رہے ہیں نبی ہوتے وہ نبی بھی سیاست دان بھی ہوتے، اور آپ آخری نبی ہیں، انبیاء کے آخری سیاست دان ہیں، آپ کے بعد نبوت پیدا نہیں ہوگی، تو پھر تو سیاست اسلامیہ بھی ختم۔ کیا جیسے نبوت ختم ہے ایسے سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے سوال کو سمجھا اور جواب ارشاد فرمایا یوں نہیں جیسے تم سمجھ رہے، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ، میرے بعد سیاست اسلامیہ کا سلسلہ نہیں رکے گا،
میرے علماء میرے خلفاء آئیں گے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا فیکثرون، 1 2 4 نہیں، کئی علماء آئیں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس آیت اور اس روایت کو ملائیں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ جو نبی ہوتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد انبیاء نہیں آنے، نبی نہیں پیدا ہونا، حضور پاک علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں بلکہ ختم ہے، لیکن اسلامی سیاست ختم نہیں بلکہ جاری ہے۔ تو بھائی نبی نہیں آئے گا، سیاست دان کون بنے گا؟ حضور نے فرمایا علماء۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت سنبھالتے ہیں۔ فالانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء تو درہم دینار نہیں چھوڑتے، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ جب نبی کی جائیداد کا وارث کوئی نہیں، نبی کے مال و دولت کا وارث کوئی نہیں، نبی کے درہم و دینار کا معاملہ کوئی نہیں، تو وراثت کس چیز پہ چلے گی؟ وراثت علم میں، وراثت امامت میں، وراثت خطابت میں، وراثت ولایت میں، وراثت فقاہت میں، وراثت افتاء میں، وراثت حدیث میں، وراثت تفسیر میں، اور وراثت پیغمبر علیہ السلام کے تزکیے میں، پیغمبر کی وراثت اسلامی سیاست میں۔ یہ سب کام اب علماء نے کرنے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ یہ بنیاد ہے دین کی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے کان تیار بھی نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ اس بات پہ ایگری بھی نہیں ہے کہ ہم سیاست اسلامیہ کو سمجھیں کہ یہ کام کس کا ہے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ کوئی عالم دین ہمت کر کے، کمر کس کے اسلامی سیاست کے میدان میں آئے تو الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا، جی نہیں، الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی۔ عالم کو مخاطب کر کے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے اسلام آباد سے، اس کا کیا کام ہے اسمبلی سے، اس کا کیا کام ہے سیاست سے، اس کا کیا کام ہے ان معاملات سے۔ اور خدا کے بندے کام ہی اسی کا ہے۔ قرآن بھی بتا رہا ہے، حضور کا فرمان بھی بتا رہا ہے۔ حق تھا تم علماء کے ساتھ یوں دیتے کہ بھائی تیرا کام ہے تو جا کر ان کو صحیح کر، ہم تیرے ساتھ ٹھہرے ہیں، نہیں الٹا مولوی کو کہنا شروع کر دیا تو مسجد سنبھال، تو مدرسہ سنبھال، تو نماز نکال کر روزے دکھر، مولوی صاحب تے کوئی گندے کام کیڑی لوڑ ہے۔ ہم اس نہج پر پہنچے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ سیاست اسلامیہ کا ہے کیا۔ بھائیو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین میں مسجد ہے، دین میں مدرسہ ہے، دین میں تبلیغ، تعلیم، تدریس، تجوید، تزکیہ، خانقاہ ہے، تو کیا دین نامکمل ہے؟ وہ سیاست اسلامیہ کی رہنمائی نہیں کرتا، وہ حکمرانی نہیں بتاتا، وہ شریعت کی بالادستی قائم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ یہ جو خلفائے راشدین ہیں امت مسلمہ میں، صحابہ کرام سب کے سردار ہیں، اور صحابہ کے سرداروں میں خلافت راشدہ سردار ہے، اور خلافت راشدہ میں سب سے بڑی سرداری کا تاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پہ۔ کیا وہ مسجد کے امام تھے، منبر کے خطیب تھے، تو اسلامی سیاست دان نہیں تھے، حکمران نہیں تھے؟ کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر تو حضور کے مصلی پہ بیٹھ، حضور کے منبر پہ بیٹھ، تو خلافت کی بات اور نیابت و حکمرانی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ سورۃ النور غالباً سورت نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 55، رب نے اس میں وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا جو ایمان لا چکے ہیں اور جن نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اور پھر رب نے یہاں لفظ منکم فرمایا، مہاجرین میں سے مراد تھا، فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں حکمرانی دے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حکومت کو رب مضبوط کرے گا اور ان کے خوف کو رب امن میں تبدیل کرے گا۔ کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نبوت کے وارثوں سے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے انبیاء کے وارثین سے، جو صحابہ بھی ہیں، حضور پاک کے دین کے علماء اور فقہا بھی ہیں۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھاؤں، یہ منبر پر کئی مرتبہ حدیث بیان ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، شاید اس پہلو سے آپ پہلی مرتبہ سنیں جو اس سے ایک پہلو اخذ کر کے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ پہلے حدیث سنیں،
حضور پاک علیہ السلام کے آخری خطبوں میں، بالکل آخری مسجد نبوی کے خطبے تھے، رسالت مآب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا تھا کہ تم جتنے صحابہ بیٹھے ہو، مجھے پتا ہے تمہارے جو مسجد نبوی کے پڑوسی لوگ ہو نا، تمہارے گھر کے دو دو دروازے ہیں، ایک دروازہ تمہارا گلی میں کھلتا ہے، ایک مسجد نبوی میں کھلتا ہے، نماز کے لیے آتے ہو تو اس دروازے سے، بازار جاتے ہو تو اس دروازے سے۔ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی اجازت سے ایسے ہی ہم نے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اب میں اجازت واپس لے رہا ہوں، لا تبقین قوقۃ فی المسجد، مسجد پہ اپنے دروازے بند کر لو، وہی گلی والا کھلا رہے، جب مسجد نبوی میں آؤ گلی کے دروازے سے آؤ۔ رسالت مآب کی حدیث یہاں تک پوری نہیں ہے، آگے لفظ موجود ہے، فرمایا الا قوقۃ ابی بکر، حضور نے فرمایا یا میرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا یا ابو بکر صدیق کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا۔ کیوں کھلے گا ابو بکر صدیق کا دروازہ؟ وجہ رب کریم آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ مدینہ طیبہ میں ادا کیا، جب آپ یوں باب السلام کو منہ کرو نا، نبی علیہ السلام کے سلام کرنے کے لیے دروازے کی طرف، تو آپ کے الٹے ہاتھ پر وہ آج بھی دروازہ ابو بکر کی نشانی موجود ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے ہذہ خوقۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ وہی دروازہ ہے جو رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا قائم اور دائم رکھا تھا، اور اس کو کھلے رہنے کا حکم دیا تھا، بند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ وجہ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کیوں کھلا؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک عورت آئی رسالت مآب کی خدمت میں، کہ یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت مسئلہ بتا سکتے تھے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کی روایت صحیح بخاری جلد 2 میں موجود، اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت آئی حضور کے پاس، مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں، بعد میں آنا۔ وہ خاتون صحابیہ تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک جملہ پوچھوں؟ فرمایا پوچھیں۔ فرمایا میں آؤں، میں آپ کی خدمت میں آپ کے سفر کے بعد آؤں، اور آپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو مسئلہ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور پاک علیہ السلام نے برملا جواب دیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فوراً جواب دے کر فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، میں نہیں ہوں گا، ابو بکر تو ہوگا۔ اس سے مسئلہ پوچھ لینا، تیرا سارا پرابلم سالو کر دے گا۔ یہ 2 حدیثیں ملائیں تو جواب ملتا ہے کہ حضور پاک امت کے راہبر، قائد، رہنما، رئیس، لیڈر ہیں، حضور کا مسجد نبوی میں بھی دروازہ کھلتا ہے، تو ابو بکر نے حضور کی نیابت میں خلافت حکمرانی سنبھالی، اس لیے ابو بکر کا دروازہ بھی کھلا رہے تاکہ امت کی رہنمائی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے لیے سیاست اسلامیہ کا دروازہ نہیں کھولا، خلافت اسلامیہ کا دروازہ نہیں کھولا، اپنے نائب ہونے کا دروازہ نہیں کھولا، تو اور کیا ہے؟ آج کوئی عالم دین اسلامی سیاست کے لیے باہر آئے تو لوگوں سے کہتے ہیں تم مسیت پہ تھے، کوئی تھکڑی لوڑ ہے؟ ابو بکر کا وارث کون ہے پھر؟ اگر عالم ابو بکر اور رسول اللہ کا وارث نہیں ہے تو وہ بندہ ابو بکر کا وارث ہے جس کو نہ اللہ کا قرآن آتا ہے، نہ نبی کا فرمان آتا ہے، نہ جسے کلمہ طیبہ آتا ہے، نہ جسے دین آتا ہے، نہ جسے ختم نبوت میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے۔ اگر عالم نبی کا وارث نہیں ہے، عالم پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا وارث نہیں ہے، تو پھر اس دھرتی پہ وارث کون ہے؟ اس لیے میں نے آیت اور حدیث پڑھ کے یہ بات آپ کو باور کرائی کہ اصل کام سیاست اسلامیہ میں علماء کا، عالم کے علاوہ کوئی چلے گا تو علماء سے پوچھ کے چلے گا، علماء کی نگرانی میں چلے گا، علماء کی رہنمائی میں چلے گا۔ میرے دوستو، جب قرآن سیاست اسلامیہ کو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہہ کر اسلامی سیاست کی بات کرتا ہے، جب حضور کا فرمان کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہہ کر اسلامی سیاست کی ذمہ داری علماء پہ ڈالتا ہے، تو جب اللہ کا قرآن آ جائے، حضور کا فرمان آ جائے، تو پھر مؤمن کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے، دیندار اور نبی کے عاشق کی شان یہ ہے کہ اس نے آگے لفظ نہیں بولنا، تسلیم کر لینا۔ تو آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے کان کیوں تیار نہیں ہیں؟ یہ کیوں تانا دیا جاتا ہے علماء کو کہ سیاست تو ایک گندلا اور جھوٹ کا میدان ہے، آپ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ بھائیو، اگر ایک جگ میں پانی خراب ہو تو اس جگ میں صاف پانی ڈالیں تو خراب خود بخود باہر نکل آئے، جتنا زیادہ صاف ڈالو گے اتنی خرابی ختم ہوگی۔ یا تو اٹھا کر اس کو انڈیل دو یا اس میں صاف پانی ڈالو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر سیاست اسلامیہ
آئے اور وہاں پر گدلا میدان صاف نہ ہو. میں حیران ہوں اس معاملے میں. پوری پاکستان میں علماء کو کتنے ووٹ ہماری عوام دیتی ہے اور بے دینوں کو کتنے ووٹ دیتی ہے؟ کیا ووٹ میری گلی کے نالے بنانے پر ہے؟ کیا ووٹ میرے گھر کی چوکھٹ بنانے پر ہے؟ کیا ووٹ پیسے لے کر دینے پہ ہے یا ایک یہ نظریے کا کام؟ قرآن حدیث تو نظریے کی بات کرتا ہے. تائید یہ ووٹ ہے، ساتھ دینا، کسی کا تائید کرنا. جس کی آپ تائید کر رہے ہیں کل قیامت میں اگر اسی کے ساتھ ٹھہرنا پسند ہے تو ڈٹ کے ٹھہر، اور اگر آپ قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں مانگتے، مرنے کے بعد اس کا ساتھ نہیں مانگتے، تو پھر دنیا میں بھی بچ جائے. یزید نے حضرت حسین سے اپنے لیے ووٹ ہی تو مانگا تھا کہ میری تائید کر دو. میں سمجھانے کے لفظ ووٹ کے دیتا ہوں. اپنے ہاتھ میں تائید کے لیے ووٹ مانگا تھا نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حضرت حسین نے صرف اپنی شہادت نہیں دی، خاندان ذبح کرا دیا ہے، پر نہ اہل کا ساتھ نہیں دیا. آج ہم حضرت حسین کا نام لیتے ہیں اور میں 2000 روپے پہ اپنا ووٹ بیچ دیتا ہوں. کیا لعنت نہیں ہے اس کردار پر؟ پیسے کی بل بوتے پر میں اپنا اہل کو مسلط کرنے میں اپنے فیملی کے معاملے کو کردار ادا کرتا ہوں، جو ہاتھ کے ذریعے ٹھپا لگا رہا ہوں. کیا سورت یاسین کی آیت مجھے بھول گئی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمائے لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے منہ پر مہر لگا کے بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے کہ تمہارا کردار کیا تھا. کیا ہمارا ہاتھ وہاں نہیں بولے؟ جب اللہ کا قرآن نبی کے وارث کو، سیاست اسلامیہ کا وارث عالم کو قرار دیتا ہے، جب نبی کا فرمان سیاست اسلامیہ کا وارث عالم اور علماء کو قرار دیتا ہے، تو پھر میرے لیے یہ گنجائش نہیں بچتی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنی برادری کو دیکھوں، قبیلے کو دیکھوں، رنگ، قوم، نسل و جماعتوں کو دیکھوں. جی نہیں، میں نے اسی کو فیصلے میں لینا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نبی نے فرمان. میں آخری بات کر کے بات کا خلاصہ دے. کچھ ہمارے دوست شروع میں نہیں تھے تو میں ایک آیت وہی پھر پڑھ دیتا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی. سورۃ صاد میں رب فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ میں نے نبی کو اسلامی سیاست دان میں خلافت کا وارث قرار دیا. اللہ نے نبوت کو وراثت سیاست اسلامی دی ہے. جب تک حضور پاک نہیں آئے نبی کا کام تھا سیاست کرنا. جس دن حضور آئے تو حضور پاک کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے نبوت کا کام علماء کو دیا. تبھی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. پہلے سیاست اسلامیہ کا کام علماء کی ذمہ داری تھی. اب یہ کام کس کی ذمہ داری ہے؟ تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. حضور نے فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، کہ میرے بعد خلفاء میرے، علماء میرے، نائب میرے آئیں گے اور کئی آئیں گے. پتہ چلا جب مصلی پہ نماز پڑھانا عالم کی ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ یہ مولوی ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ مولوی بن کے حضور کا وارث ہے. منبر پہ خطابت کرنا ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ایسا ولی ماد پتر ہے، جی نہیں، ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم حضور کے ورثاء میں اپنا نام لکھوا کے بیٹھے. اسی لیے امام بھی وہی ہے، خطیب بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے، تبلیغ بھی انہی کی ذمہ داری، تعلیم بھی انہی کی، تجوید، تزکیہ، مدرسہ، خانقاہ، سب کچھ انہی کی. تو سیاست اسلامیہ بھی نبوت کی میراث ہے، یہ بھی عالم دین کا کردار ہے. مجھے بتائیں آپ جمعہ نماز پڑھنے میرے پیچھے آئے ہیں کیوں؟ میرے منہ پہ پیپٹ باندھے، میرے منہ پہ بلبلیں بیٹھتی ہیں. آپ اس لیے آئے کہ ایک عالم کے پاس جائیں گے وہ نبوت کا وارث ہے. تو جب آپ مصلی پر نبوت کے غیر وارث کو نہیں آنے دیتے تو سیاست اسلامیہ کی سیٹ پر جو نبوت کا وارث نہیں ہے یا علماء کا نمائندہ نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کیا آپ نے رب کو جان نہیں دینی؟ آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ہمارے پاس موت کا فرشتہ نہیں آنا؟ ہم نے نہیں مرنا؟ کل قیامت میں قبر آخرت کا منظر ہم نے نہیں دیکھنا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں 2 اور 4 ہزار روپے پہ؟ کیوں بھول جاتے ہیں غیر عالم فساق فجار جو 1 رکعت نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے اس کی اتباع میں ٹھہرنے کے لیے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اگر مسجد میں مسلمان ہیں، ہم اگر مدرسے میں مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنے میں مسلمان ہیں، نکاح پڑھوانے میں مسلمان ہیں، تو پھر سیاست اسلامیہ میں بھی ہم مسلمان ہیں، علماء سے پوچھ کر معاملہ چلائیں گے. اس کے بعد دنیا میری بات مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. میرے کندھے پہ لگے ہوئے اللہ کے سی ٹی فوٹیج کل قیامت میں میں رب کے سامنے کہہ پاؤں گا اللہ جتنی میری طاقت تھی
رب کریم جتنا میرا بس چلتا تھا میں نے کھلی کھلی واضح واضح کیٹیگوریکلی بات سمجھائی ہے تاکہ اس میں نہ کوئی پردہ رہے نہ کوئی خفا رہے. اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سوال ہے کہ مولانا غسل جنابت کے وقت ننگے جسم کی حالت میں کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کیوں خواہ سے غسل جنابت میں ننگی حالت میں کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو خیال ہے کہ 4 کلمے پڑھنے چاہیے ورنہ پاکی نہیں ملتی. یہ صرف ان کا خیال ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب نے مختلف قسم کی باتیں کی. علماء کی بات علماء تک رہے تو بہتر ہے. کن اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کن میں قضا نہیں پڑھی جا سکتی؟ بھائی قضا نماز جب ہو جائے تو ہو جائے, کریں نہیں. ایک کہ آپ کی نیند میں آنکھ نہیں کھلی, الارم بجا پھر بھی آپ نے نہیں سنا. ایک الارم بجا آپ اٹھے پھر سو گئے, اب گناہگار ہے. ایک الارم بجا آپ نے سنا ہی نہیں, اب سوئے رہے, قضا ہو گئی. آپ کہیں بیٹھے تھے نماز بھول گئی, اس طرح کی قضا ہے. یہ قضا نماز معافی مانگ کے دوبارہ پڑھی جا سکتی. لیکن جو جان بوجھ کی قضا ہے اس کی بھی قضا ہوگی لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.